بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله بلغ العلا بكماله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا بڑا لطف و احسان ہے ہم سب پر، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نلائن مقدسہ کا صدقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد مبارک کے اس مبارک مہینے میں ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ کا تذکرہ مبارک کرتے ہیں. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پروگرام ٹریگر آف نالج کے تحت روزانہ کی بنیاد پر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مداظ اللہ العالی کی بڑی نایاب کتاب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیکر جمال، اس کتاب سے ہم روزانہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک عضو مبارک کا تذکرہ کرتے ہیں. تو آج ہم جس عضو مقدسہ کا تذکرہ کریں گے وہ ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک شانے اور بغلے، وصف و کتفیہ و ابطیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. معزز ناظرین، فخر موجودات حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کا ایک ایک عضو اتنا حسین و جمیل اور رعنائی اور زیبائی کا مرقع ہے کہ اس کی تحسین و تعریف اور توصیف و ثناء کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانوں اور کلائیوں پر قدر بال تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان کبوتر کے انڈے کے برابر مہر نبوت تھی. یہ بظاہر سرخی مائل ابھرا ہوا گوشت تھا. چنانچہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے بیچ میں مہر نبوت کو دیکھا، جو کبوتر کے انڈے کی مقدار میں سرخ ابھرا ہوا ایک غدود تھا. یعنی مہر نبوت ایک چمکتا ہوا نور تھا. راویوں نے اس کی ظاہری شکل و صورت اور مقدار کو کبوتر کے انڈے سے تشبیہ دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دستے دعا بلند کیے، اور کس حد تک بلند کیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بغل مبارک کے نیچے سے سفیدی کی طرح نور دیکھا. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میانہ قد تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے مبارک موزونیت کے ساتھ ابھرے ہوئے تھے. اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یہاں تک کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغل مبارک کے نیچے سے سفیدی کی طرح نور دیکھا. سبحان اللہ. اب ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصف و ذراعیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گفتگو کریں گے، یعنی آقا حضور کی کلائیاں مبارک. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں، انہیں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت، رفاقت، معیت، اطاعت، مطابت اور صحبت کے لیے منتخب کیا. اس خوش بختی اور خوش تعلیق کا حق ادا کرنے میں انہوں نے کبھی بھی کوئی کسر نہ چھوڑی. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود اطہر کو نگاہ محبت سے بغور دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک ادا، ایک ایک عطا کو قلب و نظر کے سفینے میں محفوظ کیا، اور بعد میں آنے والوں تک کمال محبت و دیانت کے ساتھ پہنچایا. حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک کلائیوں اور پنڈلیوں کی ہڈیاں مناسب طوالت والی تھی.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک کلائیاں کشادہ تھیں. سبحان اللہ. معزز ناظرین، اب ہم آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہاتھ، آپ کی ہتھیلیوں اور آپ کی انگلیوں کے بارے میں گفتگو کریں گے، یعنی وصف یدیہ و کفیہ و اصابعہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلکش اور حسین و جمیل انگلیوں کی طوالت توازن اور اعتدال کے سانچے میں ڈلی ہوئی تھی. انگلیوں کی ہر پور نو تراشیدہ چاندی کی ڈلی کی مانند دمکتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلیاں گلہائے نو شگفتہ کی پنکھڑیوں کی طرح نرم و نازک تھی. ان کی لطافت اور نفاست اطلسی اور حریری تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کے ایک ایک مسام سے مشک و عنبر کے سوتے پھوٹتے تھے. جس وجود کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک کا لمس چھو جاتا وہ معمر و معطر اور مشک افشاں ہو جاتا. یہ دست مبارک دست کرم بھی تھا اور دست جود و سخا بھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی بھی صحابی سے مصافحہ فرماتے تو ان کے ہاتھ دن بھر خوشبوؤں کی لپیٹوں کے حالے میں رہتے. سبحان اللہ. جس بھی بچے کے سر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دست اقدس و شفقت پھیر دیتے وہ خوشبو میں تمام بچوں میں ممتاز ہو جاتا. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ظہر ادا کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی نکلے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر چھوٹے چھوٹے بچے وہ پورے محبت سے بے تابانہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لپکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے ہر ایک کے رخسار پر اپنا دست رحمت پھیرنا شروع کر دیا. جب حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے تو ان کے رخسار کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے چھوا اور تھپ تھپایا. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گالوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کی ٹھنڈک محسوس کی اور ایسی خوشبو آئی گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ کسی عطر فروش کی صندوقچی سے نکالا ہو. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگشتان مبارک مناسب اور موزوں لمبی اور چاندی کی ڈلیوں کی طرح خوبصورت تھی اور ہتھیلیاں فراخ اور ریشم سے زیادہ نرم تھی. حضرت ابو جحیفہ جو ہیں وہ ایک واقعہ اس ضمن میں بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست اقدس اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر اپنے اپنے چہروں پر تبرکن ملنے اور پھیرنے لگے. میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست اقدس اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر اپنے چہرے پر پھیرا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست اطہر برف سے زیادہ ٹھنڈا اور کستوری سے کہیں زیادہ خوشبودار تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری پیشانی پر اپنا دست مبارک رکھا، پھر اپنا دست اقدس میرے چہرے اور سینے پر پھیرا. اس کے بعد یوں دعا کی، اے اللہ سعد کو شفا عطا فرما، اس کی ہجرت کو پایا تکمیل تک پہنچا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت سے اب تک جب بھی مجھے اس لمحہ کا خیال آتا ہے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس کی ٹھنڈک میں اپنے قلب و جگر کے اندر محسوس کرتا ہوں. سبحان اللہ. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ظہر ادا کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دولت کدے کی طرف تشریف لے گئے. میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلتا گیا. سامنے سے کچھ بچے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے ہر ایک کے رخسار پر ہاتھ پھیرا اور میرے رخسار پر بھی ہاتھ پھیرا. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس کی ٹھنڈک اور خوشبو ایسے محسوس کی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ابھی عطار کے ڈبے سے نکالا ہو. سبحان اللہ. حضرت عاتقہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگشتان مبارک ایسے تھیں جیسے چاندی کی طرح شی ہوئی تابندہ ڈلیاں ہوں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلی مبارک ریشم سے بھی زیادہ نرم اور ملائمیت کی حامل تھی.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ عطار کے ہاتھوں کی طرح عطر افشاں اور عطر ریز رہتے، خواہ خوشبو لگائی ہو یا نہ لگائی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصافحہ کرنے والا ہر شخص سارا دن اپنے ہاتھوں میں خوشبو پاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی بچے کے سر پر دست شفقت پھیر دیتے تو وہ اپنے سر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کی خوشبو کے باعث دوسرے بچوں میں نمایاں طور پر پہچانا جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے کسی دیباج یا ریشم کو بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہتھیلیوں سے زیادہ نرم و گداز اور ملائم نہیں پایا۔ حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور وہ پورے عقیدت اور فرط ارادت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست اقدس اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست اقدس ریشم سے زیادہ نرم اور برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں ہاتھ اور دونوں قدم مبارک گوشت سے پر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلیاں کشادہ تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگشتان مبارک لمبی اور خوبصورت تھیں، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ انگلیاں نہیں بلکہ چاندی کی نرم و نازک شاخیں ہوں۔ حضرت ہند بن ابی حالہ تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہتھیلیاں فراخ تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی مروی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگشتان مبارک موزوں تناسب کے ساتھ لمبی تھی۔ محترم ناظرین، اسی کے ساتھ آج کا مبارک تذکرہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اور عضو مبارک آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔